بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت جانتے ہو اگر تم قرآن کی، وہی پہنچا دو جا کے، بلغوا عنی ولو آیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او من صائم۔ تو سن لو کان کھول کے، رسول اللہ نے فرمایا تھا، آخری خطبے میں فرمایا تھا، حکم دیا تھا، سن لو کان کھول کے، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دو جن تک بات نہیں پہنچی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم جتنا عمل نہ کرو، تم جتنا محفوظ نہ رکھ سکو، اتنا وہ لوگ محفوظ رکھ لیں جن کو تم پہنچا دو۔ قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سابقون، سب سے آگے بڑھ جانے والے ہر چیز میں، اور وہ دائی ہیں جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بولے، کیونکہ دیکھیے سابقون جو ہوگا، جو سابق ہوگا وہ ہر وہ کام کرے گا جو سب سے اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ جب ہم اسلام کے ارکان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ دعوت ہے، شہادت، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھیں اٹھا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اسی چیز کی تھی۔ نماز بھی چل رہی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، لیکن اس چیز سے فکر ہے کہ یہ کیسے بچ جائیں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو شہادت حق ہے۔ تو شہادت حق ہے تو شہادت حق کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر گواہی دینا۔ اگر شہادت حق ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امۃ وسطا لتکون شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، تو کیا گواہی دینا اپنے اوپر یا حجت تمام کرنا کسی اور کے اوپر، گواہ بننا؟ شہادت کا مطلب کیا ہوا؟ شہادت کب دی جاتی ہے؟ دیکھیے دنیاوی اصول تو یہی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی جو ہے اس کو دلیل دینی ہے۔ مدعی کون ہے؟ مدعی ہم ہیں۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ہم لوگ امتی ہیں تو ہم مدعی ہیں نا، اور بینہ مدعی پہ لازم ہوتا ہے، البینۃ علی المدعی۔ اور شہادت جب دی جاتی ہے جب سامنے والا انکار کرے۔ بھئی جب کوئی انکار کرے گا تبھی تو میں گواہی دوں گا نا۔ شہادت کس کو دیں گے؟ اس کو دیں گے جب منکر ہے سامنے والا کسی چیز کا، تب آپ گواہ بنیں گے اور آپ گواہی دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ ہے شہادت جو اسلام کا پہلا رکن ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اردو کے ماحول میں رہتے ہیں تو اردو کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا حج، چوتھا زکوٰۃ، اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے، یعنی کلمہ جو ہے وہ، جبکہ عربی میں جب آپ پڑھیں گے تو پہلا شہادہ ہے، کلمہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے وہاں پہ۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ،
اس کا مطلب صاف ہے کہ جو بھی شخص اسلام میں داخل ہوا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شہادت دے۔ پہلا رکن ہے یہ، یعنی جس طرح اللہ نے مجھ کو بچایا مجھ پہ لازم ہے کہ میں اب دوسروں کو بچاؤں گا۔ بھئی کیا احسان کیا ہے ہم نے اللہ کے اوپر کوئی کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا؟ میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا، نہ میرے باپ دادا نے اللہ پہ کوئی احسان کیا، نہ ان کے باپ دادا نے اللہ پہ کوئی احسان کیا۔ کیوں اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں شعوری مسلمان ہیں کہ ان کو احساس ہوا کہ ہاں میں مسلمان ہوں؟ ہم میں سے 95% لوگ پریکٹیکل مسلمان ہیں، کیونکہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ جو فالو کیا جاتا تھا وہ میں نے فالو کیا ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو مولانا صاحب نے آ کے قرآن پڑھانا شروع کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا چیز ہوتی ہے، جو وہ رٹا رہے تھے وہ میں رٹ رہا تھا، جو وہ سکھا رہے تھے وہ میں سیکھ رہا تھا۔ امی ابو کو دیکھا وہ سلام کرتے ہیں، میں نے سلام کرنا سیکھ لیا۔ ابو مسجد پکڑ کے لے گئے ایک دن انگلی پکڑ کے، تو میں نے دیکھا یہ ایسے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، میں وہ کرنے لگا۔ میں نے اس طرح نماز سیکھی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہے کہ میرے روزہ خوشائی ہوئی، مجھے یہ پتا تھا کہ شام تک بھوکا رہنا ہے۔ ابا نے کہا تھا، امی نے کہا تھا بیٹا تمہیں بھوکا رہنا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے۔ میں نے نہیں کھایا کیونکہ امی ابو نے کہا تھا۔ میری زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ ماں باپ کو دیکھ کے ہوئے، کیونکہ میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا اس لیے۔ اور پھر میں مسلمان بن گیا، ہاں پھر میں جڑا، جماعت سے جڑا، تحریک سے جڑا، پھر مجھے شعور آیا۔ لیکن آپ تصور کیجئے اگر اس کا برعکس ہوتا اور میں پیدا یہاں نہ ہوتا تو میں آج کہاں ہوتا؟ گھنٹے والے گھر میں پیدا ہو جاتا، گرجا والے گھر میں پیدا ہو جاتا۔ اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس گندگی سے بچا کے مجھے خود بخود نکال دیا۔ اگر گھنٹے والے گھر میں پیدا ہو جاتا تو پھر میرے یہاں پہ مولوی صاحب کی جگہ پنڈت جی آتے، وہ کچھ سکھاتے، میں سیکھتا۔ اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہوتی، ماں باپ جیسے کر رہے ویسے ہی میں کر رہا ہوتا۔ مسجد کے جائے مجھے مندر لے جایا جاتا، مندر جا کے میں ماتھا ٹیکتا۔ قرآن کی جگہ مجھے منتر یاد ہوتے، مسجد کی جگہ آج میں کسی مندر میں بیٹھا وہ بھجن سن رہا ہوتا۔ یہ ہے حقیقت، یعنی میرے اختیار سے میں مسلمان نہیں ہوا، اللہ کی چوائس سے مسلمان ہوا ہوں۔ اللہ نے چنا مجھے کہ مجھے اسلام ملا ہے، اس لیے میں مسلمان ہوا ہوں، اور اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ اسلام میں نہ آئے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جو مسلمان ہو گئے ہیں اللہ کی چوائس سے، کیا ان کی ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچانا جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اپنی چوائس سے؟ اسی لیے شہادت جو ہے وہ ذمہ داری ہے، وہ رکن ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اس دنیا کے اندر؟ جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ غیر مسلموں کی تعداد ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد اگر ہم حساب لگائیں 25 کروڑ تک ہوگی، چلیے مانیے 30 کروڑ ہوگی۔ باقی ابھی انآفیشیل طور پہ ہندوستان کی میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ سے اوپر ہے۔ اب یہ 1 ارب 10 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ 25 کروڑ ہم تو بچ گئے کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے تھے۔ اب جو باقی لوگ بچے ہیں ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ان کی خود کی ذمہ داری ہے؟ ان کی بھی خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فطرت کو دیکھ کے اللہ کو پہچانیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اللہ کی دعوت کو پہنچائیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا ہے میرا راستہ؟ یہ میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور صرف میں نہیں بلاتا، علی بصیرۃ، پورے ہوش و حواس میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بلاتا ہوں اور میرے اطاعت کرنے والے بھی بلاتے ہیں۔ انا اللہ کے رسول، ومن اتبعنی ہم لوگ، یعنی رسول اللہ سے جو جڑے گا اس کو یہ کام کرنا پڑے گا۔
جس نے یہ کہا محمد الرسول اللہ، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ جس نے اسلام کا فارم بھر دیا اس پہ یہ ذمہ داری لازم ہو گئی کہ وہ اب دعوت دے گا، وہ دعوت پہنچائے گا۔ دعوت کس چیز کی بھائی؟ سوال یہ اٹھتا ہے، دعوت دیں گے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات، دعوت کس چیز کی ہے؟ دعوت دیکھیے صاف صاف الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی اللہ۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے نبیوں کے بارے میں الی اللہ کا لفظ آئے گا، دعوت اللہ کی دعوت ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام کی دعوت، اللہ کی دعوت، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی دعوت، اللہ کی دعوت۔ اسلام ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس میں سب چیزیں آ گئیں، سب آ گیا اس کے اندر، پورا سسٹم ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے پہچان، اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اللہ کی توحید کا اقرار، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں رکھتا، شرک سے پاک زندگی۔ آپ دیکھیے مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی دعوت دی، اور جب ایک نظام بنا تو پھر پورے سسٹم کی دعوت دی۔ بنیادی طور پہ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا پہلی ہی بار میں پورے 10 کلاس کے سلیبس پاس کر لے، وہ ایک بار میں نماز بھی پڑھ لے، وہ اپنا حلیہ بھی چینج کروا لے، وہ اپنے وہ روزے بھی سیکھ لے، وہ حج بھی سیکھ کر آئے جلدی سے جا کے، اور وہ اپنی پوری زندگی بدل دے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے بس۔ یہاں پہ بنیادی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے کلمہ سوا کیا ہے؟ قرآن ہمیں کچھ اصول سکھاتا ہے دعوت کے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ۔ تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا اللہ کو۔ یہ کلمہ سوا ہے، اور قرآن کے اصول پہ عمل اگر کیا جائے تو دعوت بہت آسان ہے۔ جو سوال اٹھنے کیسے پہنچائیں گے؟ کوئی بھی مذہب جس کا تعلق آسمان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں رہا ہے، اس کے اندر کلمہ سوا توحید ہے، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، اور چاہے ہمارے یہ ہندو بھائی ہوں، ان کے اندر بھی کلمہ سوا توحید ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی مول گرنتھ ہیں ان کا بھی کلمہ سوا توحید ہے۔ اور جب اللہ کی دعوت ہوگی تو بہت آسان ہو جائے گا سمجھانا سامنے والے کو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام کی دعوت ہوگی تو پہلے ہی مرحلے میں آپ اسلام کی دعوت دے دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اب جو حالات ہیں اس کے اندر کنورژن کا الزام لگ جائے گا سیدھا، کہ دھرم پریورتن کرا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دھرم پریورتن نہیں ہے، دھرم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ دھرم میں تھا، ادھرمی ہو گیا، پھر دوبارہ دھرم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ دھرم میں تھا، آدم علیہ السلام ان کی اولاد دھرم میں تھی، ادھرمی ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، اب دوبارہ اپنے دھرم کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل اصول۔ تو دعوت ہم کو دینی ہے اللہ کی، اللہ کی صفت بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے، شرک کی قباحت بیان کرنی ہے، شرک کے نقصانات بیان کرنے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے، جب دل میں اللہ آ جائے گا، دل میں اللہ کی انٹری ہو جائے گی، حقیقی اللہ کی انٹری ہو جائے گی، شرک سے پاک دل ہو جائے گا، تو پھر برگوبار خود بخود آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا بنیادی طور پہ، پہلے شرک کھرچا تھا دل کے اندر سے، شرک کھرچنے کے بعد اللہ کو داخل کیا، اور پھر دیکھیں کیسے برگوبار آیا۔ ہر آزمائش پہ کامیابی ہوئے سارے صحابہ، ہر آزمائش پہ کامیاب ہوئے۔ حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد کہتے تھے۔ ان کو حضرت بلال کو سمجھ میں آ گیا تھا بس وہی ہے، بس وہی ہے، بس وہی کر سکتا ہے، وہی عزت دے سکتا ہے، وہی ذلت دے سکتا ہے، وہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی دعوت دیں گے تو پھر آخرت کی دعوت خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی۔
وہ ہے تو ایک دن ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اپنے اپنے کرموں کا، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے جانا ہے۔ یہ بھی کلمہ سوا ہے، کیونکہ پرلوک ان کے یہاں بھی ہے، پنرجنم ان کے یہاں بھی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے، اس کو تھوڑا سا درست کرنا ہے۔ کہ پنر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پیدا ہونا، پنرجنم مطلب دوبارہ پیدا ہونا، نہ کہ بار بار پیدا ہونا۔ پنے مطلب دوبارہ۔ آپ کہیں گے کہ پنہ پریاس کریں، مطلب دوبارہ کوشش کریں، وہ پنرجنم دوبارہ پیدائش، نہ کہ بار بار پیدائش۔ اور دوبارہ پیدائش ہماری کہاں ہوگی؟ اللہ کے سامنے، بعث بعد الموت۔ تو پہلی بنیادی چیز جو ہم یہ سمجھ لیں کہ دعوت ہمیں دینی ہے وہ فرض ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اختلاف کر سکتے ہیں بے شک آپ، لیکن کیسے اپنے دل کو جھٹلائیں گے کہ شہادت کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز ضرور ذمہ داری نہیں تھی تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی؟ میری اور میرے پیروکاروں کی ذمہ داری اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی کے لیے کیوں جنون میں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی دے دیں گے۔ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہی تو ہے نا۔ نماز کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو رسول اللہ آپ اپنی جان دے دیں گے۔ حج کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ یہ لوگ حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی جان دے دیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے پا رہے ہیں، یہ کہا آپ اس فکر میں اپنی جان دے دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ افبہذا الحدیث اسفا، یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس لیے آپ اپنی جان دے دیں گے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اے رسول کیا اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ مطلب تو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے نا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی فکر ہے کہ رسول اللہ کی جان نہ چلی جائے۔ اتنی فکر کو اسی چیز کی ہوتی ہے جو فرض ہوتا ہے، جو لازم ہوتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جو ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیے مجھے اللہ نے بچا لیا، میری ذمہ داری نہیں میں اپنے بھائی کو بچاؤں جا کے؟ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جو بھی اللہ کا نام لیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ پڑھا ہے نا قرآن میں سورہ واقعہ میں جو تیسرا طبقہ ہے اصحاب الشمال کا، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا ائنا مبعوثون ابا آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ تو سخت الفاظ ہیں، کیا کرے گا اللہ ان کا؟ کھانے میں دے گا زقوم، اتنا کڑوا کہ تصور نہیں کر سکتے، اور جب اس کو کھائے گا تو اس کے کانٹوں سے پیٹ پھٹ جائیں گے، اور پھر جب اس کو پیاس لگے گی تو اللہ کھولتا ہوا پانی دے گا اور جہنمیوں کی پیپ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پینے کے بعد آدھے باہر آ جائیں گے، اور اس پانی کو جہنمی ایسے پیے گا جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ بشاربون شرب الہیم، پیاسا اونٹ پیتا ہے ایسے پیے گا۔ ہم تصور کریں گے میرا سگا بھائی جہنم میں چلے جائے؟ محبت نہیں ہے ہم کو انسانوں سے، ہم کو اپنی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ رسول اللہ سارے انسانوں کی فکر کرتے تھے، صحابہ سارے انسانوں کی فکر کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی صحابہ کو سارے انسانوں کی فکر تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، لیکن آپ کو مدینے میں کتنے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں؟ مکہ میں کتنے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں؟ انگلیوں پہ گنیں گے، چند صحابہ ہیں، باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ کسی کی قبر چین میں ملتی ہے، کسی کی افغانستان میں ملتی ہے، کسی کی عراق میں ملتی ہے، کسی کی ترکی میں ملتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ اسی درد کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت جانتے ہو اگر تم قرآن کی، وہی پہنچا دو جا کے، بلغوا عنی ولو آیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعی من صائم۔ کہ سن لو کان کھول کے، رسول اللہ نے فرمایا تھا، آخری خطبے میں فرمایا تھا، حکم دیا تھا، سن لو کان کھول کے،
جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دو جن تک بات نہیں پہنچی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم جتنا عمل نہ کرو، تم جتنا محفوظ نہ رکھ سکو، اتنا وہ لوگ محفوظ رکھ لیں جن کو تم پہنچا دو۔ رسول اللہ کی وصیت ہے، یاد رکھیے گا۔ کتنے سارے دلائل ہیں قرآن کے اندر، اور قرآن سب سے اچھی بات کس کو سمجھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بیسٹ بننا ہے، ہم کو سب سے اوپر جانا ہے، ہم کو سابقون میں جانا ہے۔ سورہ الواقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں، اصحاب المیمنہ جس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، اصحاب المشأمہ جس کو اصحاب الشمال کہتے ہیں، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جنتی، دوزخی۔ لیکن ایک کیٹیگری اور بتائیے، ٹاپرز، سابقون، سب سے آگے بڑھ جانے والے ہر چیز میں، اور وہ دائی ہیں جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلا۔ کیونکہ دیکھیے سابقون جو ہوگا، جو سابق ہوگا وہ ہر وہ کام کرے گا جو سب سے اچھا ہے، سب سے اچھی نماز پڑھے گا، سب سے اچھا روزہ رکھے گا، سب سے اچھا صدقہ کرے گا۔ سب سے اچھا صدقہ کیا؟ خاموشی کے ساتھ، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ سب سے اچھا جہاد کرے گا، سب سے اچھی جد و جہد کرے گا اسلامی نظام کے لیے، اور سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات کرے گا، وہ کیا ہے؟ دعوت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو جو سب سے جو گریٹ لیول کا ہوگا وہی دعوت دے گا، سابقون ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ اس میں آزمائشیں ہیں۔ دعوت دینا آسان کام تو ہے نہیں، اس میں آزمائشیں ہیں، اور آزمائش سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔ کون پڑے گا فڈے میں؟ کون پڑے گا فڈے میں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں سیف کھیلوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سیف رہوں، اسی لیے تو خاموش بیٹھے ہوئے سارے۔ اللہ کے ایک بندے کو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی دعوت دے رہا اٹھا لیا گیا، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سیف کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قلعوں کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے نا جا کے، موت نہیں چھوڑے گی تمہیں۔ کب تک زندہ رہ لے گا انسان؟ کمپرومائز باطل سے کرنا بہت آسان ہے، کمپرومائز کر لیے 10 سال کی لائف بڑھ جائے گی آپ کی، 15 سال کی لائف بڑھ جائے گی، جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، اور آسان کام اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ میری ذمہ داری ہے حفاظت کرنے کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ قرآن کی کتنی آیتیں دعوت، مطلب تصور کرنا بھول گئے کہ یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اترا، وہ پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا تم نے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے رسالت پہ کام نہیں کیا، تم نے رسولوں والا کام نہیں کیا۔ اب تمہیں اگر یہ فکر ہو رہی ہے کہ لوگ تمہیں نوچ کھائیں گے، لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، لوگ تمہارے گھر بار چھین لیں گے، لوگ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تو سنو، واللہ یعصمک من الناس، تمہیں اللہ بچائے گا لوگوں سے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ہم کو؟ کیا جیل میں جانا ناکامی ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا جیل میں جانا ناکامی ہے؟ اگر جیل میں جانا ناکامی ہے تو یوسف علیہ السلام تو ناکام تھے، یوسف علیہ السلام ناکام تھے۔ جن انبیاء نے، جن صحابہ نے قید و بند کی سہولتیں جھیلی ہیں، صعوبتیں جھیلی ہیں، وہ سب ناکام تھے۔ امام ابو اعظم ابو حنیفہ ناکام تھے، امام شافعی ناکام تھے، امام مالک ناکام تھے۔ یہی ایک ڈیفینیشن ہے جو ناکامی کی ہے اگر ہمارے نزدیک۔ امام مالک کے تو کندھے توڑ دیے گئے تھے، مڈے سے اکھاڑ دیے گئے تھے یہاں سے، جڑ سے۔ امام ابن حنبل کو جب جیل کے اندر کوڑے مارے جاتے تھے تو باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر جو کوڑے میرے مارے گئے وہ کوڑے کسی ہاتھی کے مارے جاتے وہ چیخ جاتا۔ تو اگر یہ ناکامی ہے جیل میں جانا تو ہم سب ناکام، ہم سب کامیاب ہیں اور وہ ناکام، کیونکہ ہم آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور اگر کامیابی ہے تو مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی کامیاب ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ بچائے گا لوگوں سے؟ ایک طرف تو پٹوا رہا ہے اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو حالت کیا ہو رہی ہے، طائف کے سفر میں دیکھ لیجیے آپ کیا حالت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا،
ادھر پتھر پڑ رہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اللہ وہ مقصد پورا کروا کے رہے گا. اللہ کے نزدیک بچانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھروچنا ہے یا آپ کو جیل میں نہ ڈالا جائے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کے وہ خوشحال رہے تو پھر قرآن پہ دیکھ لے کیا ہے قرآن. لقد خلقنا الانسان فی کبد. سورہ بلد پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے تو انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا ہے. یہاں پریشانی نہیں اٹھاؤ گے تو کہیں اور جا کے پریشانی اٹھاؤ گے. لیکن پریشانی اگر اٹھانی ہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں اٹھا لی جائے. بھائی مرنا ہے. میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں. میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں. وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. 3 کام ہی تو کر سکتا ہے میرے ساتھ. میرا گھر چھین لے گا, میرے ملک سے مجھے بے دخل کر دے گا, میری شہریت چھین لے گا. اگر وہ ایسا کرے گا تو میں سنت رسول اللہ پہ عمل کروں گا. فتح مکہ ہوئی تھی, وہ ہجرت مدینہ ہوئی تھی, ہجرت حبشہ ہوئی تھی, گھر بار چھوڑنا پڑ گیا, سب چھوڑنا پڑ گیا. 3 سال شیب ابی طالب میں رہے. اور میں پھر اللہ کی نعمتوں کی سیاحت کروں گا, اللہ کی حمد بیان کروں گا, اللہ کی شکر کی نعمت پہ عمل کروں گا اور صبر کی نعمت اختیار کروں گا. دوسرا کام کیا کر سکتا ہے میرا دشمن؟ میرا جیل بھیج سکتا ہے نا, قید کر سکتا ہے, تو وہ بھی میرے لیے رحمت ہے. جیل کی تنہائی میں اللہ پہ عبادت کروں گا اور یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کروں گا. تیسرا کام کیا کر سکتا ہے میرا دشمن؟ میری جان لے سکتا ہے. یہ جسم ہے, اس جسم سے میری روح کو آزاد کر سکتا ہے اور پھر میں شہید ہو جاؤں گا. اور شہید تو وہ ہے جس کے خون کے قطرے کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے. تو میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں تو اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں. دیکھیے, اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے تو یاد رکھیے گا بہت سخت پکڑ ہوگی. اللہ اپنے بندوں سے یہ صحیح محبت کرتا ہے جیسے ہم سے محبت کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھیے. اللہ ایک کافر سے بھی ایسی محبت کرتا ہے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ ایک مشرک سے بھی ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے. بچے بگڑ جاتے ہیں لیکن ماں کی محبت کم نہیں ہوتی. ماں سزا ضرور دیتی ہے لیکن ماں کی محبت کم نہیں ہوتی ہے. اللہ سب سے ایسے ہی محبت کرتا ہے, اسی لیے تو سب کچھ دے رہا ہے اللہ. اور آپ اللہ کی محبت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں دوں گا تو یہاں دے دوں گا. مجھے اگر تمہارے ایمان کا خدشہ نہیں ہوتا تو ان کے سونے چاندی سے تول دیتا ان لوگوں کو سب کو. کیا مطلب ہے؟ مطلب میرے ان بندوں کو وہاں تو نہیں ملے گا, مجھے جھٹکار رہے ہیں, لیکن یہاں میں ان کو بھر بھر کے دوں گا. تو ان سے اتنی محبت کرتا ہے. اب ایک چیز جو میرے پاس ہے پہنچانے کی, وہ میں اس کو نہ پہنچاؤں. بھئی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں نے کیا کرا, اللہ کی امانت چھپا کے رکھ لی اپنے پاس اور اپنے اس بھائی تک نہیں پہنچائی جو اس کا حق تھا. تو یہ بتائیے, اللہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ میری پکڑ کرے. جس تک پہنچانی تھی بات, جو اپنا پریکٹیکل مسلمان نہیں تھا وہ بیچارہ پریکٹیکل ہندو تھا, پریکٹیکل عیسائی تھا, پریکٹیکل جو بھی تھا, اس تک میں نے وہ بات نہیں پہنچائی اور میں کنی کاٹ گیا اور میں ایسے ہی نکل گیا. تو یاد رکھیے گا میری اور آپ کی پکڑ ضرور ہوگی چاہے کسی بھی حال میں ہو, اور وہ پکڑ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی جس پکڑ سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. وہ پکڑ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی جس پکڑ سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں, ہم سیف کھیلنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور دعوت اللہ کی پہنچانی ہے. کلمہ صفا پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا اگر آپ کلمہ صفا پہ بات کریں گے تو کتنی آسانی ہے دعوت پہنچانے میں. کوئی بھی چلتا پھرتا کتنا کٹر انسان ہو, اگر آپ اس سے کہیں گے بھائی بتاؤ ایشور ایک ہے کہ نہیں ہے, وہ کہے گا ہاں ایک ہے. سارے سنسار کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کہے گا ایشور ہے. اسی ایشور کی بھکتی میں آ جاؤ. زبان کا استعمال, کیونکہ جس قوم کے پاس ہم دعوت پہنچا رہے ہیں اس کی زبان ہمیں آنی چاہیے اور اس زبان کو تھوڑا بہت سیکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ قرآن کا جو اصول ہے وہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا بلسان قومہ لنبین لہم, کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا
مگر لسان قوم میں، لِنُبَيِّنَ لَهُمْ، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ان تک بات واضح ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ تو لسان قوم بہت ضروری ہے۔ لسان قوم کیا ہے کہ جو وہ روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گھروں پہ استعمال کرتے ہیں باتیں، جو جملے، جو ڈائلاگس، جو محاورے اپنے گھروں میں استعمال کرتی ہے قوم، وہ لسان قوم کہلاتی ہے۔ تو لسان قوم میں دعوت دینا یہ نبیوں کی سنت ہے اور اللہ کا اصول ہے۔ تو اس لیے اگر ہم انشاءاللہ، اگر کیا بلکہ ہم یہ سب اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب دعوت دیں گے اور اللہ کے اس فریضے کو جو ہم سے چھوٹا ہوا تھا اس کو پکڑیں گے اور اللہ کی دعوت پہنچائیں گے۔ تو جب پہنچائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا یہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کی زبان میں گفتگو کرنی ہوگی، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ساری زبانوں میں ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے نا۔ اگر ہم اللہ کو مرسیفل کہیں تو کیا وہ اللہ نہیں ہے؟ کیا رحمان کہنا ضروری ہے؟ مرسیفل کہیں اللہ کو تو وہ بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ رحیم کہیں تو وہ عربی میں ہے، مرسیفل کہیں تو وہ انگلش میں ہے۔ جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ہر زبان میں اللہ کا نام موجود ہے۔ اب یہ ہندی کے اندر جو ہے یہ ایشور کہتے ہیں، تو ایشور کیا ہے؟ ایشور اللہ کا ہی نام ہے لیکن وہ ہندی میں ہے۔ تو بس اتنا کہیں کہ اگر ہم ایشور کے لفظ سے مخاطب ہوں گے، ایشور کے لفظ سے مخاطب ہوں گے تو ان کو اپنائیت لگے گی ہمارے بدو کو کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ہم بھی ایشور کہتے ہیں اور یہ بھی ایشور کہہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت دوریاں، آپ کو معلوم ہے زبان کی وجہ سے ایک ملک وجود میں آ گیا بنگلہ دیش، صرف زبان کی وجہ سے۔ تو اگر اسی زبان کا فائدہ اٹھا کے ہم اللہ کی دعوت پہنچا دیں گے تو آپ یقین مانیے آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس تک میں بات پہنچا رہا ہوں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات آخر میں کلیئر کرتا چلوں، ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں منوانا نہیں ہے۔ لیس علیہم بمسیطر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ تیسرا پوائنٹ بہت ضروری ہے، ہمیں منوانا نہیں ہے، ہمیں پہنچانا ہے۔ اس چیز کو کلیئر کریے گا اپنے اندر بھی اور بولنا بھی ہے ہمیں کہ ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں منوانا نہیں ہے۔ اسلام قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو منوائیں، آپ کسی پہ دروغہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ہستی کون سی ہے؟ آپ کو بھی دروغہ بننے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیس علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہو، آپ تو بس پہنچا دو، ماننے نہ ماننے کا اختیار اس کا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات پہنچا دی، اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے، اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھ سے کچھ کہیں اور میں اس بات کو نہیں مانتا تو وہ میری ذمہ داری ہے، اور اسی کو کفر کہتے ہیں۔ پھر کفر اسے کہتے ہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آنے کے بعد اس بات کا انکار کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور پھر جب کوئی کفر اختیار کرتا ہے پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس سے لڑنا، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اللہ کے ڈاکیا، آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری کیا تھی؟ ڈاکیا کی ذمہ داری ہے نوٹس پہنچا دینا۔ ہم نے کیا کرا؟ عدالت کا نوٹس پہنچا دیا۔ کوئی صاحب بڑے ترم، ارے ایسی کم تیسی پھاڑ کے پھینک دیا یا پھر نہیں مانا، اگلے دن کیا ہوگا؟ جب ڈیٹ آ جائے گی تو اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا لیں گے، طلب کیا ہے جانا ہے نا۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ عدالت کے کافر ہو گئے، آپ جس کے کافر ہو گئے، آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں رہا، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو ہماری ذمہ داری یاد رکھیے گا، تین ذمہ داریاں، تین باتیں آج ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو میری طرف سے، جو صحیح کہا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور میں نے جو بھی کہا اگر اس میں ہو سکتا ہے اختلاف، اور بے شک ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اسلام کی پہلی بنیاد جو شہادت ہے وہ ضروری ہے، اور شہادت ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، حق کی شہادت دینا، اور یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بائی چوائس بنایا ہے، بائی چوائس نہیں بنایا، اپنی چوائس سے بنایا ہے، ہماری چوائس سے نہیں بنایا۔ اللہ کی مرضی سے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں جھک رہے ہیں ان تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں دعوت اللہ کی پہنچانی ہے، اللہ کی پہنچانی ہے، اللہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، ہمیں صرف توحید کی دعوت دینی ہے۔ اسلام خود برگوبار لائے گا، اور اسی میں ایک چیز شامل ہے کہ ہمیں دعوت پہنچانی ہے، دعوت
منوانی نہیں ہے۔ آپ اور ہم اگر یہ دل کے اندر آج سے تہیہ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے سب تہیہ کریں گے، قرآن کی اتنی ساری آیتیں سننے کے بعد، رسول اللہ کی پوری سیرت کے بعد، حدیثوں کے بعد، اتنے بڑے ذخیرے کے بعد جب یہ واضح ہو گیا یہ چیز کا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، تو پھر اب ہم جو ہے یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبوں کو تلاش کریں گے جن تک اللہ کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اور اپنی سہولت کے حساب سے ایک بیٹھک میں، 2 بیٹھک میں، 3 بیٹھک میں آہستہ آہستہ ان تک اس مالک کی دعوت پہنچائیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ہم ان تک بات پہنچا دیں جن کے والدین تک بات نہیں پہنچی، باپ دادا تک، وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس فریضے کو انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسائل چیلنجز اس میں آئے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں صبر کرنے کی، شکر کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دعوت کے کام کو بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔